مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور آمنو ایمان لے آؤ بے ماں جو کہ انزلتو نازل کیا گیا اتارا گیا مصدقاً سچائی کے ساتھ سچ کرنے والا حق سچ کرنے والا لے ماں اس چیز کو معاکم ساتھ تمہارے ساتھ اور لا نہیں تاکونو تم ہو جاؤ تم مت کرو لا نہیں تاکونو تو ہو جاؤ جب کرو اولا پہلے شروع ہی سے بالکل ہی کافرن انکاری کفر کرنے والے بے ہی اس کے ساتھ. اور جو حق اور سچ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور پہلے ہی سے کفر کا رویہ اختیار نہ کرو. اور لا نہیں تشتارو تم لین دین کرو تجارت کرو خریداری کرو بے آیاتی بھی ساتھ آیتیں نشانیاں تھی میری یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ سمانن بدلے مول اس کی قیمت قلیلاً تھوڑی سی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے فروخت مت کرو اس کا سودا مت کرو. اور یا تم کرو مجھ سے یا اور تم مجھ سے فتقون تم ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی حق اور سچ بک پر ہولی قرآن پر ایمان لے آؤ اور پہلے ہی سے اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور لا نہیں تلبسو تم کرو حق کو بالباطلی اور لا نہیں تلبسو تم مکس کرو حق کو بالباطلی باطل کو وتکتموا الحق وانتم تعلمون اور جبکہ تم حق کو جانتے ہو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو مت چھپاؤ اور حق اور سچ کو حق کو جھوٹ کے ساتھ مکس مت کرو اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور کرو قائم مکمل صلات نماز کو اور آتو ادا زکات
وَآقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، پریئرز کو اسٹیبلشڈ کرو نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو دو الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، وَارْكَعُوا اور جھک جاؤ مع ساتھ راکعین جو جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سربجود ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کا رستہ اختیار کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ۔ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کرو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تأمرون نیکی کا، الناس لوگوں کو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، بالبر بھلائی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، اور لوگوں کو تأمرون حکم دو، الناس لوگوں کو، الناس بل ساتھ، بر نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خود اچھے کام کرو اور دوسروں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرو، نیکی کا حکم کرو، اور تنسونا اور تم بھولتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، انفس بائی سیلف خود، کم تمہارے اور تم خود کو بھول جاتے ہو، اور انتم اور تم تتلونا ریسائٹ کرتے ہو، پڑھتے ہو، جانتے ہو، الکتاب دا ہولی قرآن اللہ تعالیٰ کی بک، جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، اس کو تم پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، جانتے ہو، اور خود اپنے نیک عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو۔ افلا تعقلون کیا، فلا پس، لا نہیں، تعقلون تم کو عقل، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم کو شعور نہیں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور استعینوا مدد چاہو، مدد طلب کرو، آسک فار ہیلپ، اہدنا الصراط المستقیم، نستعین کا مطلب ہے مدد حاصل کرنا، مدد طلب کرنا، ہیلپ مانگنا، امداد مانگنا، بھی ساتھ صبر کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور اصل مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، بالصبر صبر کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ، بالکل جلد بازی نہ کرو، بالکل بے صبرے نہ بنو، اللہ پر یقین رکھو، خاموش رہو، صبر کرو، والصلاۃ اور پریز کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، دعائیں مانگو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو،
صلاۃ کا مطلب نماز بھی ہے اور جتنی بھی عبادت ہے وہ صلاۃ میں آ جاتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور انہا بے شک، ہا اسم جو، لا کے لیے، کبیراتن بہت بڑا، بہت عظمت والا، بڑے پاورفل، اللہ سوائے، اعلی اوپر، اپون، الخاشعین عاجزی کرنے والے، خشیت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنے والے. اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کو قائم رکھو، نماز پڑھو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے خشیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی افضل ہے ان کے لیے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین جو لوگ، وہ لوگ، یظنون گمان کرتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک کہ وہ ملاقات کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ربہم رب پیدا کرنے والا، ہم ان کے، اپنے رب کے سامنے ان کو اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اور انہم اور یہ کہ وہ الیہ انہی کی طرف راجعون لوٹائے جائیں گے. اور وہ لوگ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور یہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت ہی بڑی یہ برکت والا ہے. اور یہ جو لوگ خشیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں اور یہ ان کے لیے بہت ہی عالی نیک عمل ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا
یا اے بنی بیٹے، اے بیٹے، اے یعقوب علیہ السلام کے، اسرائیل، اسرائیل ٹائٹل ہے، لقب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اذکروا یاد کرو، نعمتی نعمتیں تی میری، التی جو کی، انعمت انعام کی میں نے تم کو عطا کی، علیکم تمہارے اوپر، علی اوپر، کم تمہارے، وا اور انی اور یہ کہ فضلتکم فضیلت دی، اعلی اوپر، العالمین سارے جہانوں کے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر عطا کی، جو تم کو میں نے نعمتوں سے نوازا اور تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن دن، لا نہیں، تجزی کوئی بدلہ دیا جائے گا، کوئی تخفیف کی جائے گی، کوئی کفایت کی جائے گی، کوئی فیور کی جائے گی، نفسن کوئی نفس، کوئی جاندار، ان سے، نفسن دوسرے جان سے، کسی ایک انسان کو دوسرے انسان کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، ہر انسان کو اسی کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ شیئن کچھ، کوئی شے، وا اور لا نہیں، یقبالو کوئی قبول کی جائے گی، منہا اس میں سے، شفاعتن سفارش، فیور، وا اور لا نہیں، یؤخذو مواخذہ کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، منہا اس میں سے، عدلوں بدلہ، انصاف، والا اور نہ، ہم ینصرون تم مدد کیے جاؤ گے اور نہ کوئی تمہاری مدد کرے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی کفایت نہیں کر سکے گا اور نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی تمہاری کوئی مدد کے لیے آ سکے گا، اور جو تم نے کیا ہے اسی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ
من ربكم عظیم. اور اذ جب نجینا نجات دی چھٹکارا دیا کم تمہیں جب ہم نے تم کو نجات دی ہم نے تم کو بچایا سیو کیا من فرام آل فرعون کی قوم سے ہم نے تم کو اور جب فرعون کی قوم سے تم کو نجات دی گئی تم کو چھڑایا گیا تم کو چھٹکارا دلوایا گیا. یسومونکم وہ تم کو پہچانتے تھے وہ تم کو دیکھتے تھے. سوء العذاب یذبحون بہت برا دردناک عذاب وہ پنش کرتے تھے عذاب دیتے تھے. یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم بیٹوں کم تمہارے لڑکوں کو تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے جینے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت دردناک عذاب تھا. اور ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی اور وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے بڑا ستاتے تھے بڑا تکلیف دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر ڈالتے تھے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پیدا کرنے کی والے کی طرف سے بڑی سخت آزمائش ٹیسٹ تھا. اور جب ہم نے تمہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور اس جب فرقنا پھاڑا ہم نے بیکم اس میں سے بحر سمندر پس انجائنا نجات دیا چھٹکارا دیا کم تمہیں وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل قوم کو فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا 2 ٹکڑے کر دیا اور ہم نے جو فرعون کی قوم تھی فرعون کے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا اور تم کو سمندر میں نجات دی اور تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا تم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون کی قوم کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور اس جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلاتن راتوں کا ثم پھر اتخذتم تم نے گھڑ لیا العجلہ
اجل کو گائے کے بچے کو من سے بعد اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو گئے. جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کے راتوں کا اس سے وعدہ لیا، وہ 40 راتوں کے وعدے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، تم نے ان کے بعد بچڑے کو اپنا بت بنا لیا اور تم یہ جانتے تھے کہ تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، ان کم تم سے تم کو، من سے بعد اس کے بعد، ذالکا اس سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار ہو جائے. اس کے باوجود کہ اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نجات بخشی فرعون سے، فرعون کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے وعدے کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، تم نے ان کے بعد وعدہ کرنے کے باوجود تم نے ان کے پیچھے سے گائے کا بچڑا گھڑ لیا، اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میں نے ان کو ثم پھر عفونا معاف کر دیا، انکم ان پر، من سے بعد ہی اس کے بعد، ذالکا تاکہ وہ، لعلکم ہو جائیں، تشکرون شکر گزار، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا اور تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس جب آتینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عطا کی، ہم نے عطا کی موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور جو ان کو معجزے عطا فرمائے، ان کو فرق عطا فرمایا، لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، اور ان کو وہ معجزے عطا فرمائے تاکہ وہ لوگ جو ہیں، اس کی قوم جو ہیں بنی اسرائیل والے، ہدایت یافتہ ہو جائیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اس جب قولا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لی اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تحقیق تم نے، انا تحقیق تم نے، ظلمتم
ظلم کیا، زیادتی کی اپنے تم پر، تم نے خود پر بہت ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، انفوسا جان، کم اپنی، باتخاذکم اس بی ساتخاذکم ساتھ پکڑے تمہارے، اس کو مل اجلا جو تم نے اس کا بت کو بنایا، الاجلا بچڑے کو، فاتوبو تم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا اس بچڑے کو گھڑ کر، فا پس توبو توبہ کر لو، الا طرف، باری اپنے پیدا کرنے والے، کم تمہارے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کر لو، فقتولو پس ہلاک کر ڈالو، انفسکم اپنی نفس کو، اپنی جان کو، اپنے سوچ کو، اپنے ارادے کو، اپنے ضمیر کو، اپنی چاہت کو جو بچڑے کے لیے محبت پیدا کی ہے اس کو مار ڈالو، ذالکم یہ ہے تمہارے لیے، خیرن بہتر، لاکم تمہارے لیے، اندہ پاس، باری پیدا کرنے والا، کم تمہارے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس تمہارے لیے بہتر ہے، فاتابہ پس لوٹ آیا، علیکم تم پر، انہو پس اللہ تعالیٰ، فتابہ اللہ توبہ قبول کرے، علیکم تم پر، انہو تحقیق ہوا یہ ہے تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، جب واپس آئے کوہ طور سے تو ان سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ تم نے کیا ظلم کر لیا اپنے آپ پر، بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، اس لیے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اپنے نفس کو مار ڈالو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس زیادہ بہتر ہے، توبہ تاکہ تمہاری توبہ ہو، اور بے شک اللہ تعالی جو ہے پیدا کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اذ جب، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نؤمنو ہم ایمان لانے والے، ہم یقین کرنے والے، لا کا اس پر، حتیٰ جب تک کہ، نارا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن ظاہر سامنے، ہم اللہ تعالیٰ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ہرگز اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے ظاہراً دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ پس اخذتکم اخذ کر لی، کم ان کی، صاعقۃ بجلی نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس طرح بہت بڑی لائٹ آن ہوئی، بہت زیادہ سورج کی طرح بہت زیادہ اچانک بجلی گڑکی اور سب کو اس نے اچک کر لیا، سب کو اس بجلی نے پکڑ لیا اور وہ سب کے سب اوندے منہ گر پڑے اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اے موسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دیکھا، ظاہراً نہیں دیکھا، تو ہم یقین ہرگز نہیں لائیں گے، تو بہت زیادہ بجلی
نظر آئی، لائٹ ہوئی اور وہ دیکھ رہے تھے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. ثم پھر بعثناکم، وہ لائٹ کی وجہ سے سارے کے سارے گر پڑے تھے. ثم پھر بعثناکم، ہم نے بعث کیا، تم کو دوبارہ اٹھایا ہم نے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا. من بعد، اس کے بعد موتکم، تم مر چکے تھے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں، تو پھر بہت زیادہ بجلی نظر آئی اور وہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، سارے کے سارے گر پڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے سما، پھر بعثناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو دوبارہ زندہ اٹھایا، من بعد، اس کے بعد موتکم، تم مر چکے تھے، موتی مر کم تم، لا اللہ، تاکہ تم ہو جاؤ، تشکرون، شکر کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، معافیوں پر معافیاں عطا فرمائی، نوازش پہ نوازش عطا فرمائی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر ان کو من و سلوہ بھیجا، پھر ان کو فرعون سے نجات دی، اور پھر انہوں نے بچڑا بنا لیا، ان کو معاف فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، انہوں نے بار بار وعدہ خلافی کی. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بالکل یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بہت زیادہ بجلی گڑکی بجلی نظر آئی، تو وہ دیکھ رہے تھے، سارے کے سارے گر پڑے، سارے کے سارے ایک قسم کے مردہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندگی بخشی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ظَلَلْنَا، سائبان بنایا، علیکم، ان کے اوپر، غمامہ، بادل. بہت زیادہ گرمی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سایہ فرمایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا. جو من ہوتا تھا وہ پکا پکایا روسٹ ہوتا تھا، بٹیر کی طرح، جانور جو آسمان میں بن کر روسٹ ہو کر بہت ہی مزیدار گوشت، ڈیلیشس جو ہوتا تھا، آسمان سے اس قوم کے اوپر آتا تھا. اور سلوہ ایک میٹھی میٹھی چیری ٹائپ کی مٹھاس، سرخ رنگ کی میٹھی میٹھی غذا ہوتی تھی جو اس گوشت کو ہضم کر دیتی تھی. اس لیے جب بھی گوشت کھاتے ہیں تو لوگ تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہیں، کوئی گڑ کھاتا ہے، کوئی کھجور کھاتا ہے، کوئی تھوڑی سی میٹھی چیز کھاتا ہے ہاضمے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور بہت بڑا انعام کیا کہ جب بہت سخت گرمی تھی، بہت زیادہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک وہ لائٹ ہی برداشت نہ کر سکے، اتنی وہاں پہ سخت گرمی تھی، اور اتنی لائٹ آئی کہ وہ سارے کے سارے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اور انہوں نے پھر وہ
اتنی سخت گرمی میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بادلوں کو سائبان بنا کر، سایہ بنا کر، چھتری بنا کر ان کے اوپر رکھا اور ان کو آسمان سے من اور سلوہ عطا فرمایا، بٹیر اور میٹھی غذا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کولو، کھاؤ، من فرام طیبات جو پاک ہے، ماں جو رزقنا رزق دیا نہ ہم نے کم تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بنایا ان پر اور آسمان سے من اور سلوہ بھیجا اور فرمایا کہ جو ہم نے رزق تم کو عطا فرمایا ہے، پاک رزق، اس میں سے کھاؤ پیو۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ما نہ نہیں، ظالمون ہم نے ظلم کیا، ولیکن لیکن کانو وہ تھے کرتے، انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان پر بہت مہربان رہا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ محسنین۔ اور اس جب کل نہ فرمایا، ادخول اللہ تعالیٰ نے، ادخولو داخل ہو جاؤ، ہی اس میں، قریات بستی، گاؤں میں، اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا فرمایا، فَقُولُوا پس کولو کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جتنی تمہاری خواہش ہو، حیثو جہاں، شیطم تمہارا جی چاہے، جتنا تم چاہو، راگادن فراغت کے ساتھ، سیر ہو کر، ودخولو اور داخل ہو جاؤ، بابا اس دروازے سے، سجادن سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو کر، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ وَقُولُوا اور کہو، حِطَّةٌ ہماری بخشش کی جائے، بخشش مانگتے ہوئے، حِطَّةٌ نغفر تاکہ ہم بخشیں گے، لاکم تم کو، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری مسٹیکس کو، تمہارے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور یہاں سے جتنا چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس دروازے سے سجدے کے ساتھ جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، تو ہم تمہاری بخشش فرما دیں گے، تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم زیادہ دینے والے ہیں، مزید دینے والے ہیں، جو محسن ہوتے ہیں،
احسان کرتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، اگر غلطی کر کے توبہ کر کے نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے، ان پر انعامات کرتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی رزق خیر عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پڑھنا، اس سننا، سمجھنا قبول فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کے صدقے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے، اور جمعہ کا دن تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور ہمارے دلوں کو، ہماری قبروں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے روشن فرمائے، اور ہمیں ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پیغمبروں کے صدقے، اپنے نیک ولیوں کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم کو بخش دے، ہمارے حالوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مسلمانوں کو نیک اور ایک کر دے، ہمارے دکھ تکلیف پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پچھلوں کو جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔